الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الٹ دی جب نقاب رخ تو پھر کیا پاک دامنی. الٹ دی جب نقاب رخ تو پھر کیا پاک دامنی کہ چہرہ کھولنا در پردہ ہے تمہید عریانی. یہ قید پردہ ہے عین اقتضاء فطرت انسانی. یہ قید پردہ ہے عین اقتضاء فطرت انسانی. جس آزادی کے تم خواہاں ہو وہ ہے خوء حیوانی. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے آج کے جو بے پردگی والے ماحول سے متعلق. کسی نے حقیقت بیان کی، شاید کڑوی حقیقت ہے، لیکن اس شاعر نے کہا کہ فیشن کے دور میں کون کس سے آگے ہے. فیشن کے دور میں کون کس سے آگے ہے. اگر ننگا پن ہی فیشن ہے تو جانور تم سے آگے ہے. بزرگان محترم، برادران اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا فرمائے، جو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جبکہ دور جاہلیت میں بھی اور آج کے جدید جاہلیت والے دور میں بھی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اور سب سے زیادہ جس کے حقوق چھینے گئے اور آج بھی جس کے حقوق چھینے جاتے ہیں، اگرچہ نعرہ تو عورتوں کے حقوق دلوانے کے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں خود عورتوں ہی کو، خود اس صنف نازک کو دھوکہ دے کر ان کے حقوق کو چھینا جاتا ہے. ان کو مارکیٹ کا ایک اسباب اور ایک مال بنا دیا گیا ہے اور اس کو ایک آنکھوں کی ہوس پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. لیکن اسلام ہی نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے، ان کو مقام اور مرتبہ دیا. ایک گزارش یہ ہے کہ اوپر بچے کافی شور کر رہے ہیں، کوئی صاحب اوپر جا کر ان کو سنجیدگی سے بٹھا دے. اسلام ہی نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق عطا فرمائے اور ان کو بلندی عطا فرمائی ہے. اور جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ کسی مذہب نے، کسی سماج اور سوسائٹی نے، کسی کلچر نے ہرگز نہیں دیے، نہ کسی کے یہاں اس کا تصور ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو اسلام ہی نے دیے ہیں. اسی اسلام نے عورتوں ہی کی حفاظت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم بھی دیا. گزشتہ 2 جمعہ سے اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم نے سنی. قرآن کریم نے پردے کے تعلق سے عورتوں کو سب سے پہلا حکم تو یہ دیا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو. یہ حکم دراصل امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اور پھر ان کے واسطے سے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو اور تمام ماؤں بہنوں کو دیا گیا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو. اسی میں عورت کی اصل میں سلامتی ہے، اسی میں سماج اور معاشرے کی سلامتی ہے. ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟
آپ کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسخے بیان فرمائے۔ پہلا نسخہ یہ ارشاد فرمایا املک علیک لسان، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی گھر کو لازم پکڑو۔ اور تیسرا نسخہ یہ تجویز فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر تمام کے لیے، جس میں مرد بھی شامل ہے، ان کو یہ حکم دیا، اور خاص طور سے آج کے اس فتنے کے دور میں آقا کی یہ نصیحت میرے آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے تمام کے لیے، جس میں مرد بھی شامل ہے، یہ حکم دیا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، خاص طور سے فتنے کے دور میں اگر تم فتنوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ جب مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے خاص طور سے فتنے کے دور میں، تو آج یہ فتنے والے ماحول میں جہاں چاروں طرف نفس پرستی چھائی ہوئی ہے اور لوگوں کی ہوس بھری نگاہیں تاک رہی ہے، ایسے ماحول میں اس حکم پر عمل کرنا عورتوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اور ماحول کیسا گندا ہے، چاروں طرف نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے کیسے اسباب موجود ہیں، کیا دنیا نہیں جانتی؟ ایسے ماحول میں اگر عورت قرآن کریم کے اس حکم پر وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہا کرو، اس پر خدا پاک کی قسم اگر عمل کر لے تو سماج اور معاشرے سے گندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ عورتوں کی حفاظت ہی کے لیے ہے، ان کو کوئی گھر میں قید نہیں کر لیا گیا، بلکہ انہی کی آبرو اور عصمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا۔ اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما تکون فی وجہ ربہا وہی فی قعر بیتہا، کہ عورت جب اپنے گھر میں رہتی ہے تو وہ عورت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ جب تک عورت گھر میں رہتی ہے وہ اپنے رب کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ بعض عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے مرد اللہ کی راہ میں جہاد کے ذریعے سے وہ اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں جس سے ہم محروم رہ جاتی ہیں، ہم تو وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ عورتوں کو شکایت ہوئی، اس زمانے میں لالچ اور حرص نیکیوں پر ہوا کرتا تھا جیسے آج مال پر ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے یہ شکایت کی یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کا غم ہے کہ مرد جہاد کے راستے سے وہ اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں جو ہم نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت احداکن فی بیتہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ، کہ تم اگر اپنے گھروں میں رہا کرو اللہ کا حکم سمجھ کر اور اپنے گھروں ہی میں اپنے عصمت و عزت و آبرو کی حفاظت کر لیا کرو تو یہ تمہارے لیے اجر و ثواب میں مجاہدین کے برابر ہے۔ تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گھروں میں قرار پکڑنے اور باپردہ رہنے، پردے کا اول ترین اور اعلیٰ ترین حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، تو یہ گویا کہ پردے میں رہنے کا اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں نماز کے تعلق سے آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آقا موجود ہیں اور خود آقا نماز پڑھاتے ہیں، امامت خود آپ فرماتے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور آقا کے پیچھے نماز پڑھنا، ظاہر اس زمانے میں عورتیں آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پردے کی اہمیت کی خاطر یہ حکم دیا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں مسجد کون سی، مسجد نبوی، اور آقا کے پیچھے امام آقا دونوں جہاں کے سردار جو پیغمبروں کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ان کو موقع ہے عورتوں کو، اس زمانے کی صحابیات کو، لیکن آقا نے ان کو فرمایا کہ نہیں، تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ گھر میں عام حال میں نماز پڑھنا، ایک کمرے میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ اچھا ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں بھی کسی کونے میں کسی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہ پردے کی اہمیت دلانے کے لیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کو حکم دیا۔ تو عورتوں کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان اسی طرح تقسیم فرمائی کہ فاطمہ تم گھر کے کام کیا کرنا اور علی سے فرمایا کہ تم باہر کے کام سنبھالنا۔ مردوں کا کام یہ ہے کہ باہر کی ساری ذمہ داری نبھائے، عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کو چلائے، گھر سنسار اس کے ذمے ہے، گھر کے تنتر کو اچھی طرح چلائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، گھر کے نظام کو درست رکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر میں رہ کر بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، ان کو دینی ماحول عطا کرے، ان کے دل میں ایمان کی روشنی بھرے۔ یہ اصل عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہی بچے جب ماں کی صحیح تعلیم اور تربیت پا کر باہر نکلیں گے اور وہ کارنامہ انجام دیں گے کہ جو بغیر صحیح تعلیم اور تربیت پایا ہوا بچہ نہیں کر سکتا، اور اس کا سارا کریڈٹ اسی ماں کے ذمہ جائے گا، اسی ماں کو ملے گا۔ ظاہر ہے جو عورتیں باہر نکل جاتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ اصل پہلا پردے کا درجہ یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ یہاں میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ضمن میں ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تھوڑا سا ایسا انتظام کریں کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کو جی چاہے۔ ہم ہزاروں روپیہ باہر اڑا دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ گھر میں اس نیت سے کچھ خرچہ کریں اور کچھ گھر کو ایسا اچھا بنا کر عورتوں کو دے دیں کہ ان کو گھر میں رہنے میں سکون محسوس۔ ظاہر ہے گھر چھوٹا سا تنگ ہوگا اور بالکل بے ڈھنگا ہوگا، کوئی سہولت کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ عورتیں گھر میں رہنے کو پسند نہیں کرے گی، ان کا جی چاہے گا کہ وہ باہر جائے، کھلی فضا میں گھومتی رہے۔ لیکن اگر گھر کو آپ نے اس نیت سے گھر میں خرچہ کیا، ادھر ادھر کے خرچوں سے ہاتھ روک کر گھر میں اس نیت سے آپ نے خرچہ کیا، گھر کو اچھا بنا دیا تاکہ خواتین گھر میں سکون سے رہ سکے، اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکے، انشاءاللہ آپ کو اس خرچے پر بھی ثواب ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی اپنے گھر میں وقت دیا کریں، پورا دن صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے رہیں اور پھر رات میں دوستوں کی بیٹھک کے نام سے گھنٹوں تک باہر بیٹھے رہیں، ظاہر ہے وہ عورت پھر باہر نکلنے کو اس کو جی چاہے گا۔ جب اس کا شوہر اس کے پاس میں ہوگا، اس کے ابو اس کے بڑے بھائی اس کے پاس میں رہیں گے، تو پھر ایسی عورتیں گھر سے باہر عام طور سے نہیں نکلا کرتی۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے مستورات کو، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کو وقت ضرور دیا کریں۔ پہلا حکم شریعت نے یہ دیا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو ضرورت کے بقدر ان کو نکلنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ شوہر کی اجازت سے نکلا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو وہ اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر میں لوٹ کر نہ آ جائے۔ یہ بھی ضروری ہے اپنی عورتوں کو اسلامی تعلیم بتائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ بھی دیا اسی کے ضمن میں کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگار کر کے، کوئی بجنے والا زیور پہن کر، اسی طرح خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے تاکہ اور لوگ اس کی طرف مائل ہو، لوگوں کو خوشبو سے لطف اندوز کریں، تو فرمایا کہ ایسی عورت وہی کذا وکذا ای زانیہ، ایسی عورت زانیہ ہے، اور جو نگاہ اس پر پڑے وہ زناکار ہے۔ تیسرا حکم پھر یہ دیا کہ جب بہت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ مکمل برقع کر کے نکلے، چہرے کو بھی ڈھانپ کر نکلے، اس لیے کہ فتنے کی شروعات یہیں سے ہوا کرتی ہے۔ چہرہ بھی مکمل ڈھانپ کر، مکمل پردہ کر کے، ایسا پردہ کہ جو صرف برقع نہیں بلکہ پردہ۔ آج کے دور میں کسی کہنے والے نے کہا کہ برقع ایسا ہوتا ہے کہ اس برقعے کے لیے مستقل پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل حکم برقعے کا نہیں ہے، اصل حکم پردے کا، ایسا پردہ جو عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کر سکے، جو عورت کے جسم کو مکمل طور سے ڈھانک سکے، ورنہ ایسا چست لباس پہن کر یا ایسا چست برقع پہن کر باہر نکلنا کہ جس کی وجہ سے پردہ نہ ہو سکے، حدیث مبارکہ میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوزخی ہے۔ مردوں کا بھی ذکر فرمایا، بعد میں چل کر عورتوں کا تذکرہ آپ نے ان الفاظ میں فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ، کہ ممیلات مائلات، بہت سے عورتیں ایسے ہیں کہ جو باہر کپڑے پہن کر نکلتی ہے، کاسیات، بظاہر تو کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن وہ حقیقت میں
بے پردہ بے لباس ہوا کرتی، اگرچہ کپڑا ہے لیکن بالکل بے پردہ بے لباس ہوا کرتی ہے۔ علماء محدثین نے اس کی 3 شکلیں بیان فرمائی، یا تو وہ لباس اتنا تنگ ہے کہ کچھ حصوں میں کپڑا پڑا ہوا ہے، کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، جیسے ہاتھ پورا آج بازار میں آپ دیکھیں تو مکمل آستین کا کپڑا ملنا مشکل ہے، بغیر آستین کے لباس ملتے ہیں، گلا زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، پنڈلیاں نظر آتی ہیں، اور ایسے لباس پہنے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم نظر آتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اتنا زیادہ تنگ ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا پورا جسم نمایاں نظر آتا ہے، ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آنے لگتے ہیں۔ یا تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود اندر کے کپڑے دوسرے نظر آنے لگتے ہیں، ان کا جسم لباس کے باہر سے نظر آنے لگتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج کے دور میں ایسی عام ہیں، اگر ہم گھروں میں نگاہ کریں تو اپنے گھروں ہی میں افسوس کے ساتھ وہ چیزیں نظر آئے گی۔ آقا نے فرمایا کہ یہ عورتیں رب کاسیات عاریات، کے لباس پہننے کے باوجود بھی گویا کہ بے لباس ہیں، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو 500 برس اور 1000 سال کی مسافت سے محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج یہ بے پردگی کا سیلاب بہت زیادہ ہے۔ پہلے بے پردگی ہوتی، اس کے بعد میں بدنگاہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں ہوتے ہوتے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بے پردگی نہ کرو۔ جب سماج میں بے پردگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بدنگاہی خود بخود کم ہو جائے گی، اور جب بدنگاہی ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی زنا کے واقعات بھی کم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ بڑا طویل عنوان ہے، چھوٹے سے وقت میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، بس 1-2 باتیں اور عرض کرنا ہے کہ جب یہ عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں تو یہ گویا کہ شیطان کا تیر ہوتی ہے۔ شیطان ان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ آج گرد و غبار کے ڈر سے ہم لوگ اپنی گاڑیوں کو تو پردے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے۔ اور انتقال کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اوپر مکمل پردہ کر دیا جاتا ہے، چادر ڈھانک دی جاتی ہے جب عورت میت ہوتی ہے، اور اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مردہ عورت کے پردے کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جو زندہ عورت ہے، جو چلتی پھرتی عورت ہے، اور جس کو دیکھ کر سماج میں بے پردگی کا ماحول بنتا ہے، اس کے پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ با پردہ عورت باغیرت مرد کی نشانی ہے، جبکہ بے پردہ عورت بے غیرت مردوں کی نشانی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بے غیرت بنے، باغیرت بنے، بے غیرت نہ بنے، اور اپنے خواتین کو اپنے گھر کے مستورات کو ضرور پردہ کرائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف ہمارا نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ماتحت ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو شریعت کے حکم پر عمل کروانا یہ بھی ضروری ہے، عورتوں کو پردہ کروانا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو، عورتوں کو، ہم سب کو ان کی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔